والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران محترم، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب انصر محمود دول ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، محترم اویس مرزا صاحب، زعمائے ملت اور میرے گجرات کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے ہم سفر ہم قدم بھائیوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مقررہ وقت سے لیٹ پہنچا ہوں۔ ہماری روایت یہی ہے کہ بروقت ہم پروگرام میں حاضری دیں، لیکن سفر کی مسافت کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے اور راستے میں بہت زیادہ نشیب اور فراز واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ ہماری معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ میرا یقین ہے کہ آج میرے سامنے ضلع گجرات کے دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے پر اپنے لیے محبتوں کو دیکھ کر میری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دل کی باتیں ہم آپس میں آج شیئر کر لیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مجلس میں بہت سارے اور جماعتوں کے لوگ بھی ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کی بھی اعلی ظرفی ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک کشش ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی لوگوں کو بلانا، ساتھ چلانا اور مشاورت کرنا، اس کی صلاحیت رکھتی ہے جماعت اسلامی۔ جناب انصر محمود صاحب نے حل پہ امارت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے مسلسل 4 سال یعنی تقریباً 800 دن محنت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج وہ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا رہائی ملی تو اس خوشی میں آپ کچھ کھلائیں گے، کچھ پلائیں گے، کام بنے گا۔ بہرحال یہ بھی جماعت اسلامی کا ایک حسن ہے کہ کسی لابنگ کے بغیر، پروپیگنڈے کے بغیر، سازش کے بغیر، بڑے حسن اور طریقے کے ساتھ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں ایک آدمی ذمہ داریوں سے، بوجھ سے فارغ ہو جاتا ہے، اور ایک اور آدمی اس ذمہ داری کو اٹھانے کا حلف اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آپ یقین کریں کہ جماعت اسلامی
دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پارٹی نہیں ہے، یہ ایک دینی اور انقلابی تحریک ہے۔ فرد کو تبدیل کرنا، ان کے اخلاق اور معاملات کو ٹھیک کرنا، پھر معاشرے کو تبدیل کرنا، پھر لوگوں کو منظم کرنا، اور پھر نظام کو تبدیل کرنا، یہ وہ بھاری کام ہے جو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمہ لگایا تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے، اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا لے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر اللہ کی بندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو زندہ رکھا ہے۔ وہ مشن یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو ایک زمانے میں یہ بوجھ اٹھایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، معاشرے میں اس کا بڑا احترام اور عزت، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نظام خلافت اور نظام حکومت اور نظام امامت ڈیٹریک ہو گیا اور لوگوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا اور بیت المال کو ذاتی خزانہ اور جاگیر بنایا اور خلافت کے طریقے بدل گئے، تو جانتے تھے کہ ایک 72 کا قافلہ ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے یہ راستہ نکالنا چاہتے تھے، وہ ہمیں درس دینا چاہتے تھے، وہ ہمارے لیے تعلیم چھوڑنا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے باطل ہو، چاروں طرف سے غیر اللہ کا نظام ہو، چاروں طرف سے خلافت کے بجائے ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور فتنہ مسلط ہو، اور آپ محسوس بھی کرے کہ میں تنہا ہوں، تو بھی آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ انفروا خفافا وثقالا، پھر نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہیں اور ایک آدمی آیا، اس کا نام شمر تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ تو شمر نے جواب دیا کہ آپ کا سر لوں اور زیاد کے دربار میں پیش کروں تو مجھے عزت ملے گی، مجھے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا، شمر، تم سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن جان لو تمہارا انعام عارضی ہے، ایک انسان کی طرف سے ہے، میرا انعام لاپانی ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ اسی لشکر کا ایک اور آدمی، اس کا نام حر ہے، حر، وہ جب امام حسین کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، تو ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ حر، ہم نے آپ کو معرکوں میں دیکھا ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک طرف یزیدی افواج کے سالاری ہے اور دوسرے طرف امام حسین کا قافلہ ہے، میں اس چکر میں اور اس مشکل میں پڑا ہوں کہ امام حسین کا ساتھ دے کر جنت میں جاؤں یا یزید کے افواج کے سالار کی حیثیت سے لڑ کر اور امام حسین کا مقابلہ کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔
اور پھر تکبیر کا نعرہ لگایا، آگے بڑھے، امام حسین کے خیمے میں جا کر عرض کی کہ اگر آج میں آپ کے قدموں میں شہادت پاتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا اور میرے سابق گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو شمر کو انعام ملا۔ شمر نے امام حسین کا سر لے کر زیادہ اور یزید کے درباروں میں پیش کیا اور حر وہاں شہید ہو گئے۔ تو یہ جو صدیاں گزر گئی، آج میں آپ کی اس مجلس سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں شمر کامیاب ہے یا حر کامیاب ہے؟ تو وہ تو شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے تھے، ان کی بیوی تو بیوہ ہو گئی تھی، لیکن آج بھی آپ کی ضمیر یہی گواہی دے رہی ہے کہ حر کامیاب ہے اور شمر ناکام ہے۔ تو یہ واقعات ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ یہ کربلا کہ یہ نہ دیکھنا کہ آپ کے دور میں باطل غالب ہے، باطل اکثریت میں ہے، تو آپ نے زمانے کے طوفانوں میں تنکے کی طرح اڑ کر، طوفانوں اور سیلابوں میں تنکا بن کر بہہ کر ان کے ساتھ جانا ہے، نہیں، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قرآن کریم بھی گواہی دیتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ باطل اور حق برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ یہ گن، یہ خبیث قوت، یہ باطل قوت، یہ نجس قوت آپ کی ان کی کثرت تعجب میں ڈالے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہے تو پھر آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ابھی میں راستے پہ آ رہا تھا تو یہاں گجرات میں داخل ہونے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی اہم لیڈر کا فون ملا اور مجھے بتایا کہ حالات خراب ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں، ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں۔ جب میں لالا موسیٰ پہنچ رہا تھا تو ایک گورنر صاحب کا فون آیا کہ حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کرے۔ اور یہ 5-4 دن میں نے کراچی سے بائی روڈ لسبیل اور خزدار اور مستنگ اور قلات اور کوئٹہ اور لوریلائی اور جوب سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا۔ جس سے بھی ملا ہوں ایک ہی فقرہ ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ وزیر سے پوچھے، مشیر سے پوچھے، صدر سے پوچھے، وزیر اعظم سے پوچھے، کسی بھی آدمی سے پوچھے، یہی ایک فقرہ ہے۔ مسجد میں امام کہتا ہے حالات خراب ہے، حجروں میں بزرگ بیٹے ہیں کہتے ہیں حالات خراب ہے، سڑکوں پر نوجوان ڈسکس کر رہے ہیں حالات خراب ہے۔ جب ساری قوم ایک ہی بات کر رہی ہے تو حالات واقعی خراب ہوں گے۔ اگلا سوال یہی ہے